نامور پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدل قدیر خان اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں کہ آج آپ کی خدمت میں چند کڑوی باتیں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ہمارے اکثر افراد، خاص طور پر سیاست دانوں کی عادت کیا ایمان بن گیا ہے، جھوٹ بولو، شیخیاں مارو اور بار بار ایسا ہی کرتے رہو۔ چلیے شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقابلہ عموماً ہندوستان سے کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، تعلیم۔ ملک میں بہت سے لوگ تعلیم کے گرو بن بیٹھے ہیں۔ ہر روز نئی ایجاد، نئی منفرد یونیورسٹی کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں پڑھانے والے ہارورڈ اور اسٹیفرڈ، آکسفورڈ اور کیمبرج سے بہترین پڑھانے والوں کے استادوں کے بھی استاد ہیں، جبکہ بین الاقوامی اچھی یونیورسٹیوں کی فہرست میں ہماری یونیورسٹیوں کی پوزیشن ان کے دعووں کی پول کھول دیتی ہے اور ہمارے تعلیمی نظام کا سٹینڈرڈ 0 کے برابر ہے۔ اساتذہ کی کارکردگی بہت خراب ہے اور جو چند اعلیٰ کارکردگی والے اور باہر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ٹی وی پر تعلیم کے معیار کی ڈینگیں ماری جاتی ہیں۔ پچھلے دنوں کراچی میں مشہور امریکی فلاسفر اور سائنسدان نے صاف صاف کہا ہے کہ پاکستان سے سائنس ناپید ہو گئی ہے۔ روز ٹی وی پر ڈینگے مارنے والے اور اخباروں میں آسمان پر تیر مارنے والوں کے لیے یہ باعث شرم ہے۔ یہ لوگ ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس پروپیگنڈے کے مقابلے میں ذرا ہندوستان کا تعلیمی معیار دیکھیے۔ ہندوستان میں پہلا وزیر اعظم نہرو کیمبرج کا تعلیم یافتہ تھا۔ اس نے بھارت بنتے ہی مولانا عبدالکلام کو وزیر تعلیم بنا دیا۔ اس کو مولانا عبدالکلام کی صلاحیتوں کا علم تھا، جنہوں نے تعلیم کے معیار کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ ہندوستان میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IIT بنائے گئے، جو پوری دنیا میں اعلیٰ تعلیمی ادارے مانے جاتے ہیں اور اس کے تعلیم یافتہ باہر کی یونیورسٹیوں میں ترجیحی بنیادوں پر لیے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں جو پیپر شائع کیا جاتا ہے اس کی صداقت پر سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ اتنے بڑے ملک میں اگر چند اچھے ذی فہم لوگ ہیں تو انہیں اہمیت نہیں دی جاتی۔ میں نے GIKI بنایا تھا اور وہ ایشیا میں فوراً ہی 9ویں نمبر پر تھا۔ آج بین الاقوامی سطح پر اس کو کوئی نہیں جانتا۔ کراچی یونیورسٹی میں کیمسٹری کا ادارہ HEJ انسٹیٹیوٹ اچھا معیاری ادارہ ہے، مگر اسے دنیا کی اعلیٰ ترین ناقابل مثال 15 یونیورسٹیاں بناتے بناتے ایک معمولی سا پولی ٹیکنیک بنا دیا گیا۔ نمبر 2، ہمارے یہاں اعلیٰ نظام مملکت کے دعوے دار گروہ پچھلے 10 سال سے نظام مملکت ٹھیک کر رہے ہیں اور دعوے بھی کر رہے ہیں، مگر ملک کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، رشوت ستانی، کاموں میں بلا ضرورت تاخیر، یہ سب چیزیں عوام پر عیاں ہیں۔ کوئی بھی چیز صحیح نہیں چل رہی۔ پچھلی حکومتیں خراب تھیں، یہ مزید خراب ہے۔ ایک مجمع مشیروں کا ہے جن کو سوائے پروپیگنڈے کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ بڑی تنخواہیں، مراعات اور دورے جاری ہیں۔ کہیں بھی بہتری نظر نہیں آ رہی، بلکہ ہر جگہ بدتری ہی نظر آ رہی ہے۔ اور پھر ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ بتلائیں، کیا وہاں معصوم بچوں کے ساتھ غلط کاری کی جاتی تھی؟ کیا عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا؟ کیا فقیر بھوکے فٹ پاتھ پر سوتے تھے؟ کیا کوئی بے روزگار تھا؟ کیا بد انتظامی اور رشوت خوری تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہاں زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ ان خود ساختہ ماہرین کی بجائے خود مولانا شبلی کی کتاب عمر فاروق پڑھ لو، کسی پر ذمہ داری نہ ڈالو۔ نمبر 3، خارجہ پالیسی کا مقابلہ ہندوستان سے کر کے دیکھ لو۔ اس نے مشرق وسطیٰ میں اپنی دھاک بٹھا دی، مندر کھول کر پرانوں کو بٹھا کر پوجا کروائی۔ کشمیر کے معاملے میں دنیا کے ایک ملک سے نہ سفارتی تعلقات توڑے، نہ تجارت ختم کی اور نہ کھلی تنقید کی۔ ہندوستان G20 اور OIC اور شنگھائی معاہدے کا ممبر ہے۔ پوری دنیا میں اس کی سنی جاتی ہے۔ خدا کا خوف کرو۔ اللہ کے یہاں جھوٹ کی اور الزام تراشی پر بہت سخت پکڑ ہوگی۔ بغیر جرم ثابت ہوئے لوگوں کو قید میں ڈالنا، یہ کون سا انصاف ہے؟ نمبر 4، پاکستانی سرزمین پر تقریباً روز ہی غریب کشمیری پاکستانی فوج کے جوان قربان ہو رہے ہیں۔ یہ کیسی خارجہ پالیسی ہے اور کیسی حکمت عملی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ لڑائیوں کے علاوہ ان 70 سال میں کبھی ہم نے ایسی غارت گری اور جوانوں اور شہریوں کی نہیں دیکھی۔
नंबर 5, बेरोजगारी उरूज पर है। 800 के करीब PhD बेरोजगार हैं। उनमें से अक्सरियत गैर मुल्कों से तालीम याफ्ता है। इस पसमानदा मुल्क में ये पढ़े लिखे लोगों का हाल है। अब बाहर से पढ़कर कौन वापस आएगा? लोकल अनपढ़ लोग उनकी जगह काम करेंगे और हाल वही होगा जो हो चुका है और कसर पूरी हो रही है। यहाँ किरदार के नहीं गुफ्तार के गाजी हैं। नंबर 6, कुदरत ने मुल्क को लातादाद कीमती वसाइल से नवाजा है। पानी की अफरात है जो नाअहली से हम हर साल समंदर में फेंक देते हैं। ये एक ज़रई मुल्क है। अंग्रेज ने आला नहरी निजाम और रेलवे सिस्टम छोड़ा, मगर यहाँ आटे, चीनी, घी, दूध से ज्यादा टमाटर और प्याज और अदरक महंगा है। जिसके पास हराम का पैसा है तो 10 गुना और महंगी चीजें खरीद सकते हैं, मगर मुतवस्सित तबका अब प्याज से रोटी खाने का भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता। टैक्स चोरी करने वाले मालदार लोग अय्याशी कर रहे हैं। चीनी आटा चोरी करने वाले मजे कर रहे हैं। नंबर 7, आपको इल्म है कि हजरत उमर की सल्तनत का रकबा पाकिस्तान से 8 गुना ज्यादा था। सिंध, काशगर, आर्मेनिया तक उनकी हुकूमत थी। ना फोन थे, ना हवाई जहाज, ना कारें, ना ट्रेन, ना ईमेल, मगर मजाल है कि कहीं एक शख्स भूखा रह जाए, किसी जानवर पर जुल्म हो, किसी औरत के साथ जुल्म हो, किसी बच्चे को उठा लिया जाए, कोई गवर्नर अफसर एक दिरहम खुर्द-बुर्द कर सके। यही हाल हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में था। रमजान से पहले जब बैतुल माल के खजाने खोल दिए गए और ज़कात बांटने का हुक्म दिया गया तो सिर्फ अरबी ममालिक बल्कि अफ्रीकी ममालिक में भी एक ज़कात कबूल करने वाला नहीं मिला। यहाँ रियासत मदीना में लोग भूखे बेरोजगार मर रहे हैं। अस्पतालों में दवा नहीं है। मुआलिज खुद मरीज बनकर फौत हो रहे हैं, मगर सियासतदान और हुक्मरान सेहतमंद हैं और मजे कर रहे हैं। नंबर 8, ऐसा लगता है कि लोगों, हुक्मरानों, असहाब इक़्तिदार के दिलों से खौफे खुदा निकल गया है। मेरे बड़े भाई शायरी भी फुर्सत में कर लिया करते थे। उन्होंने ये शेर कहा था, लोगों ने समझ ये रखा है जैसे दुनिया में अब खुदा ही नहीं। एक शायर ने अल्लामा इकबाल को मुखातिब करके एक नज्म लिखकर उनकी खिदमत में मुल्क की ज़बू हाली, बद किरदारी, बद इखलाकी, गुर्बत, बद इंतजामी की तरफ तवज्जो दिलाई थी और कहा था, इकबाल अपने मुल्क की हालत तो जरा देख, बस अब अल्लाह के सुपुर्द है फैसला, वही सब से निपटेगा।